ناظرین، ہم آپ کو فوری خبر سے یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا ہے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ فنکشنل نہیں ہے، ان کے ریہیبلیٹیشن کا پروگرام، فاٹا کے لیے خاص ایک اسپیشل بورڈ پوزیشن ہولڈرز کے لیے اسکالرشپ پروگرام، ہر ڈویژن میں اور ہر سب ڈویژن میں ایٹ ریبٹ پلیس یوتھ کے لیے ایک اسپورٹس گراؤنڈ ود ان 6 months تاکہ وہ امیڈیٹلی کھیل سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا 1 ارب روپے تھرو خیبر بینک، تھرو اخوت، immediately dispersed to the youth of FATA۔ اس کے ساتھ فاٹا کے یوتھ کے لیے KPIT بورڈ کی طرف سے ٹریننگ، اور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی وہاں پہ آئے گا۔ 6 مہینے کے اندر بائی کانسٹیٹیوشن الیکشنز بھی ہوں گے، لیکن جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ میونسپیلٹیز کے لیے میونسپل اکوپمنٹ، اور بڑے مساجد کے لیے 100 مساجد کے لیے انہی 6 مہینوں میں سولرائزیشن، تاکہ جہاں پہ کمیونٹیز جمع ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیے جائے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وہ بڑے پروجیکٹس ہیں جو ہم 6 مہینے میں جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے صرف فاٹا کو نہیں دیکھنا تھا، ہم نے، اور میں دیکھ رہا ہوں ناظم صاحب یہ سلائیڈ دیکھ کے خوش ہو گئے، ہم نے پشاور کے لیے بھی ایک پلان بنایا، کیونکہ اس 5 سال میں ہم نے پشاور کو ایک ماڈل پروونشل کیپٹل اس لیے بنانا ہے کیونکہ ہم نے پشاور کی اور خیبر پختونخوا کی اکانومی چینج کرنی ہے، اور وہ چینج کرنے کے لیے جو ہمارا دارالخلافہ ہے اس پہ ہر پختونخوا کے شہری کو فخر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ انفراسٹرکچر، مجھے پتہ ہے لوگ سوچ رہے ہوں گے بی آر ٹی جلدی سے جلدی کمپلیٹ کریں گے، اس کے ساتھ ڈفرنٹ نیبرہڈ لیولز پہ نیا پشاور کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم، جہاں پہ ایک نیا ریکریشن کی فیسلٹیز یہاں پہ کم ہے، جہاں پہ گورنمنٹ لینڈ اویلیبل ہوگا، گراؤنڈز، اور نیبرہڈز کے لیے اپنے ڈیولپمنٹ پلانز، گورننس کی میں نے بات کی، اور ہم نے پشاور کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے۔ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ ہم نے گیس کی فراہمی جو ہے وہاں اس کا پلان منظور کر دیا، جس سے ہمارے خیال میں تقریباً اپ ٹو 10,000 جابز، 10,000 جابز آ سکتے ہیں۔ اور ہم نے پشاور میں منسٹر لوکل گورنمنٹ میرے خیال میں اس پلان کا ایک ڈیٹیل لانچ بھی کریں گے، 5 ارب روپے سال کے لگانے کا فیصلہ کیا ہے، کم از کم وہ 5 ارب روپے ہم نکالیں گے۔ گو آن پلیز۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے صرف پشاور نہیں، ہم نے پورے صوبے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ ہمارے ریویمپڈ یا نئے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے آئے گا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، تو وہ خود ہی آپ کو ایکسپلین کریں گے، لیکن جو بڑی چینجز ہم لا رہے ہیں، ہم ناظم کو تحصیل لیول پہ ڈائریکٹلی الیکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا مینڈیٹ زیادہ مضبوط ہو، اور مینڈیٹ زیادہ مضبوط ہو تو وہ زیادہ کام کر سکے گا۔ ہم ولیج کاؤنسلز کو جو ایکسپیریمنٹ کامیاب تھا وہ ویسے ہی رکھ رہے ہیں، صرف ان کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اسٹرینتھ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں تاکہ ڈیسیژن میکنگ آسان ہو۔ اور ہم، جیسے ہم نے کہا، بڑے شہروں میں اسٹارٹنگ ود پشاور ایک سٹی گورنمنٹ کا ماڈل لا رہے ہیں، جہاں پہ ہم شہر کو نہیں توڑیں گے، شہر ایک ہی تحصیل کے اندر رہے گا تاکہ شہر کی مینجمنٹ ایک ہی جگہ سے ہو سکے۔ اور ایک اس میں آخری چیز کہ جو پاور ہم ڈیوالو کریں گے وہ صحیح طرح سے ڈیوالو کریں گے۔ ہم پیسہ بھی اور رسپانسبلٹی بھی اپنے ہاتھ سے لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اور ناظمز اور اسمبلیز کے ہاتھ میں دیں گے۔ اس میں ہم ایک اور جو انوویشن یہاں پہ ٹرائی کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ولیج کاؤنسلز کے چیئرمین ہیں ان کی ممبرشپ ہم تحصیل کاؤنسلز میں لائیں گے تاکہ وہ زیادہ امپاورڈ ہو۔ جو سب سے بڑا جو یہاں پہ لیئر ہوگا اس میں ولیج کاؤنسلز ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اس سے ریلیٹڈ بڑا پروگرام ہے وہ ہے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ سٹی ڈیولپمنٹ کا۔ اس سے جیسے ہم نے پشاور میں پلان بنایا، obviously پشاور زیادہ بڑا شہر ہے،
لیکن آخری 5 سال میں آپ نے ڈویژنل امپروومنٹ کا بڑا سکسیسفل ایک تجربہ دیکھا، وہ ہم 5 سال میں اسٹیگر کریں گے اب 1 by 1 ڈسٹرکٹ، 7 بلین روپیز۔ آپ نے ضرور ٹورزم پہ ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی، انفیکٹ ہم ایونٹ سے اپنے کام کو زیادہ پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ ٹورزم منسٹر جو ہیں وہ فی الحال اپنی ٹورزم اسٹریٹجی کے لحاظ سے ایک ٹور پہ گئے ہوئے، اور ٹورزم پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پختونخوا کو پاکستان کا ٹورزم کیپٹل بنائیں گے۔ اس کے لیے ایک ڈیٹیلڈ پروگرام جس میں 20 ڈیسٹینیشنز کو ہم ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی مینر میں ڈیولپ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم روڈز، خاص کر جس میں ایک بڑا امپیکٹ مالاکنڈ سواب موٹر وے کے کمپلیشن سے ہوگا، جو انشاءاللہ اس سال کے کمپلیشن سے ہو جائے گا، اور ٹورسٹ روڈز بنائیں گے۔ ٹورزم میں بھی، اور یہ ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جابز بنتے ہیں، جابز لائیں گے، پختونخوا کا برانڈ ڈیولپ کریں گے۔ بہت ٹائم بعد پختونخوا میں امن آیا ہے، جہاں پہ پچھلے 3 مہینے میں بھی آپ نے دیکھے ہیں باقی پاکستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک ٹورزم اتھارٹی جو ہے وہ نیکسٹ میٹنگ میں میرے خیال میں کیبنٹ میں اپروو ہو جائے گی، اور اس سے ہم ریونیو بھی صوبے میں لائیں گے۔ تو ٹورزم ہمارا ایک فلیگ شپ سیکٹر ہوگا۔ جو وہ 20 ڈیسٹینیشنز جیسے وعدہ تھا وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور اس پہ آپ ہر 3 مہینے، ہر نیکسٹ سلائیڈ پلیز دیکھیں گے، وہ ڈیسٹینیشنز چترال سے لے کے شیخ مدین، سدن پختونخوا میں، اور یہ تو صرف آغاز ہے، بلکہ یہ سارا پلان ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ پلاننگ کبھی جو ہے وہ سٹیٹک نہیں ہوتی۔ آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس میں انپٹ آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے لوگ ہمیں انپٹ دیں، اس کو ہم مزید امپروو کریں، لیکن کل سے ہم انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹیشن ضرور شروع کریں گے۔ آگے جائیں پلیز۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے فلیگ شپ سیکٹرز ہیں اور ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں۔ ان میں پچھلے 5 سال میں ہم نے ایک ڈائریکشن اسٹریٹ کی، ہیلتھ میں ڈاکٹرز آئے، اسپتالوں میں امپروومنٹ آئی۔ اس بار ہیلتھ منسٹر نے میرے خیال میں کل پرائم منسٹر کو اسٹریٹجی جو ہے اپنی پیش کی، ڈیٹیل پالیسی 5 سال کی۔ ہمارا جو فوکس چینج ہوگا وہ چینج ہوگا کہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں ایگزسٹنگ، 800 BHUs اور RHCs، 200 تقریباً سیکنڈری ہاسپٹلز، ہم ہر ایک کو فنکشنل کریں گے، مانیٹرنگ امپروو کریں گے کیونکہ فیسلٹیز وہاں پہ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ہم ہر ایک کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس ڈلیوری جو ہے وہ دلوائیں گے۔ 500 BHUs اور 200 میرے خیال میں سیکنڈری ہاسپٹلز کو ہم 24/7 جو ہے وہ بنائیں گے، تاکہ بڑے ہاسپٹلز جہاں بھی ریفارم ہو رہا ہے ان سے لوڈ ہٹ سکے اور پورے صوبے میں جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر وہ پھیل جائے۔ اس میں ویکسینیشنز میں امپروومنٹ آئی کیونکہ بہت سا ہیلتھ میں کام جو ہے وہ پریونٹیو ہوتا ہے۔ ویکسینیشن ریٹس کو ہم 90% تک بڑھائیں گے، ڈلیوریز کو اسپتالوں میں 80% تک بڑھائیں گے، 4000 لیڈی ہیلتھ ورکرز مزید جو ہے وہ ورک فورس میں ایڈ کریں گے، اور صحت انصاف کارڈ کا جو دوسرا ویو ہے تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر مزید ڈسٹریبیوشن ہوگی جس میں بزرگ، معذور اور جو اور طبقات ہیں ان کو ہم بیوہ کور کریں گے۔ سملرلی اگر ہم ہیلتھ سے ایجوکیشن پہ جائیں، ایجوکیشن میں بھی ہم وہی شفٹ کر رہے ہیں جو ہم ہیلتھ میں کر رہے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ٹیچرز آئے، مانیٹرنگ صحیح ہوئی، اسکول فنکشنل ہوئے۔ بہت بات کی جاتی ہے، پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، لیکن پاکستان میں 5 کروڑ بچہ اسکولوں میں بھی ہے۔ ہم نے وہ 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول میں بھی لانا ہے، لیکن ان 5 کروڑ بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں کوالٹی تعلیم دینی ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں وی ول لیڈ دا وے ایجوکیشن ریفارم کے ساتھ، اور کوالٹی دینے کے لیے
ہم نے جو 7 پوائنٹ پلان بنایا ہے جو کل ایجوکیشن منسٹر نے لانچ کیا، اس میں پرائمری ایجوکیشن میں ہم ایک لٹریسی پروگرام، سیکنڈری ایجوکیشن میں 5 لاکھ سیٹس، کیونکہ وہاں پہ جگہ جو ہے وہ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر جیسے ہسپتالوں میں ہیلتھ میں امپروومنٹ آئی کیونکہ ہم نے جو ہے کوالٹی ڈاکٹرز لائے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم پارٹنرشپس کریں گے، ٹیکنالوجی لائیں گے۔ 65,000 ٹیچرز، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی اسکول میں بھی 4 سے کم ٹیچرز نہ ہو۔ 65,000 ٹیچرز ہم لائیں گے، اور جو ہمارے پاس 21,000 پرائمری اسکولز ہیں ان میں 7,000 نئے NTS کے تھرو ہیڈ ٹیچرز لائیں گے، تاکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اسکول کو ایک کوالٹی ہیڈ ٹیچر ملے۔ جب ایک اسکول کا ہیڈ ٹیچر اچھا ہوتا ہے تو اسکول اچھا ہوتا ہے۔ ہم ہیلتھ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی سٹیزن مانیٹرنگ کو جو ہے بڑھائیں گے۔ ہمارے پاس ایک بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، فی الحال یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ولیج کاؤنسلز ہیں، ان سے ہم مانیٹرنگ کرائیں گے۔ ہم ایک بڑی جو ہے مانیٹرنگ ہاٹ لائن بنائیں گے تاکہ ہر اسکول کے سامنے اس کا نمبر ہوگا، تاکہ وہ گاؤں جس میں اسکول ہو، اگر ٹیچر نہیں آتا، اگر فیسلٹیز نہیں ہوتے، وہاں کے لوگ امیڈیٹلی رپورٹ کر سکیں، اور اس کی ٹریکنگ بھی پبلک ہوگی جیسے پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کی ہوتی ہے۔ اور ہم اکاؤنٹیبلٹی اور مانیٹرنگ سسٹم کو اس کے تھرو جو ہے وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ پچھلے 5 سال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ایجوکیشن میں، اس 5 سال میں اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے صرف یہ چھوٹے چھوٹے فرق نہیں لانے ہیں، الٹیمیٹلی ہم ایسے صوبے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ اکنامک گروتھ ہو، جہاں پہ لوگ صرف منسٹرز کے دفتروں کے باہر ایک کلاس 4 کی نوکری کے لیے نہ آئیں، ان کے لیے پبلک سیکٹر میں بھی مواقع ہوں، ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی مواقع ہوں۔ تو ہم نے پورے صوبے کے لیے ایک اکنامک اسٹریٹجی کا ایک ڈرافٹ بھی بنایا ہے جس پہ مزید کام ہوگا، لیکن ہم نے اس میں سیکٹرز جو ہے وہ سلیکٹ کر دیے، اور 7 سیکٹرز ایسے ہیں جن کی اسٹریٹجیز کے ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو ہمارے صوبے کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بالکل سینٹرل ہوں گے۔ ٹورزم کی بات میں نے کی، مائنز اینڈ منرلز وہ دوسرا سیکٹر ہے جہاں سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، جابز آ سکتے ہیں، انڈسٹری آ سکتی ہے۔ انرجی سیکٹر، ہم وہ واحد صوبہ ہے جو سستی بجلی جو ہے وہ بنا سکتی ہے، باقی پاکستان کو دے سکتی ہے، اور ابھی جو ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ ہے، ہم انرجی سیکٹر میں 1000 چھوٹے ڈیمز بھی بنائیں گے، بڑے ڈیمز پہ بھی کام تیز کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم انرجی سیکٹر میں اپنا جو بجلی کا پرابلم ہے وہ بھی سالو کریں گے، گیس کا پرابلم بھی سالو کریں گے۔ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، لیکن وہ ٹیم ورک جاری ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے۔ ایک شہری ہوتے ہوئے مجھے یہ فرق نہیں پڑتا، مجھے بجلی چاہیے، مجھے گیس چاہیے، مجھے پانی چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پہ ہم کام کا طریقہ چینج کریں۔ ایگریکلچر جو پورے ملک کی اکانومی کا بیس لائن ہے، ایگریکلچر میں خاص طور پہ یہاں پہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہارٹیکلچر پہ، لائف سٹاک پہ اور فشریز پہ، جو ہمارے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں۔ گورنر صاحب کہیں گے کہ ٹرائبل ایریاز میں ہم اولیوز بھی گرو کر سکتے ہیں، اور بھی انوویشنز لا سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم ویلیو ایڈیشن لائیں گے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ویسے ہی ہمارا صوبہ جو ہے پورے پاکستان میں ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ سی پیک پہ ہم نے اپنی ساری اسٹریٹجی ریویو کی ہے، اور 8 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سی پیک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ راشکئی انڈسٹریل اسٹیٹ جو کہ سی پیک کے نیچے پہلا اسپیشل اکنامک زون بنا، اس کی ڈیولپمنٹ کو ہم ہر حال میں جو ہے مثالی بنائیں گے، پاکستان کا بہترین اسپیشل اکنامک زون بنائیں گے، جہاں سے جابز بھی آئیں گی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگی، اور ایکسپورٹ بھی ہوگا۔ ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہماری ہر پالیسی جو ہے وہ سٹارٹ ہونی چاہیے غریب آدمی سے۔
اس لیے ہم نے اپنی لیبر پالیسی کو بھی ریویو کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایک پلان بنایا ہے. اور فائنلی اس میں اگر ہم نے اکانومی گرو کرنی ہے تو ہم نے اپنے مین اداروں کو بھی مزید بہتر کرنا ہے. 7 ادارے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کی پرفارمنس بہتر کرنی ہے, جن میں KPRA, بورڈ آف انویسٹمنٹ, WSSP, 3-4 اور ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. ان پہ ریفارم پروسیس شروع ہو گیا ہے. KPRA جو ریونیو اتھارٹی ہے, جو صوبے کے لیے پیسہ جنریٹ کر سکتی ہے, وہ آلریڈی کام کر رہی ہے. PDO ہے, وہاں بھی ریفارم پروسیس شروع ہو گیا. KPOGCL ہے. آپ نے ان اداروں میں ایکشن دیکھا ہے اور یہ ایکشن ابھی ایکسیلریٹ ہوگا تاکہ ہماری جو گورننس ہے وہ بہتر ہو. یہ تو وہ انڈسٹریز اور ادارے ہو گئے. ایک نئی انویسٹمنٹ پالیسی ہم لا رہے ہیں, جیسے میں نے کہا صوبے کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی تھی کہ جب تک ہم سرمایہ دار کو اور بزنس مین کو آسانی نہیں دے سکتے تب تک سرمایہ نہیں آئے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو رینکنگ ہوتی ہے ورلڈ بینک کرتی ہے, اس میں پشاور شامل بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں رینکنگ سے تعلق نہیں ہے, ہمیں پختونخوا کو بزنس کے لیے پاکستان کا سب سے بہترین صوبہ بنانا ہے. تو ہم نے اس میں بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جس نے اسٹریٹجی بنائی ہے, وہ بھی اس میں ہے. اور اگلے 2 سال میں جو بھی بیوروکریسی ہے, ریڈ ٹیپ ہے, اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بالکل سائٹ پہ پھینک دیں. اور یہ 2 سال میں ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے. انڈیا 2 سال میں اس رینکنگ میں 50 پلیسز موو ہوا ہے. پاکستان پچھلے 5 سال میں میرے خیال میں 11 پلیسز موو ہوا ہے. تو اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ دکھائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور لوگ جابز کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جو ہے ایک سکل اسٹریٹجی بھی بنا سکیں. سکلز کا مطلب ہنر, جہاں پہ لوگوں کو ہم جو ہے سکھائیں جو وہ جابز ویسے ہی کرتے ہیں. میکینکس, ڈرائیورز, ہوٹل انڈسٹری میں, جو سی پیک کی انڈسٹری آئے گی. اور یہاں بھی ہم جو ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرنائز کریں گے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپس کریں گے جیسے باقی دنیا میں ہوتی ہے. انہیں پہلے کہیں گے آپ آئیں ہمارے انسٹیٹیوٹس کو چلائیں, ہم فنڈ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کو روزگار دینا ہوگا. تو یہ پارٹنرشپس جیسے باقی دنیا میں ہوتی ہیں, یہ ہمارے اسکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ سارا مل کے آپ ایک ساتھ کریں گے تو ہماری اکانومی اٹھے گی. اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے, اور یہ جو ہماری ایک ینگ کیبنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ یوتھ کا پریشر ہے, 5 سال میں صوبے کی معیشت کو ہم تبدیل ضرور کر دیں گے. خواتین کے لیے بھی ہم نے ایک پلان بنایا ہے. پالیسی آلریڈی بن چکی تھی, اس میں ہم نے چیزیں پرائیورٹائز کی ہیں. خواتین کے لیے خاص لونز, خواتین کے لیے لیجسلیشن, انہیریٹنس کی, ڈومیسٹک وائلنس کا بل کیبنٹ نے آلریڈی جو ہے اپروو کر دیا ہے. لیگل ریفارمز, پولیٹیکل ریفارمز, ہمارے نئے سسٹم میں بھی لوکل گورنمنٹ میں خواتین ہر لوکل گورنمنٹ میں ریپرزینٹڈ ہوں گی. تو ایک انٹیگریٹڈ پلان, اور اس میں ہم خواتین کے مختلف فورم سے جو ہے وہ انپٹ لیں گے. خواتین کو انٹرپرینورشپ کا موقع دینا, جس پہ KPIT بورڈ آلریڈی کام کر رہا ہے, جو ان کے انٹرپرینورشپ پروگرامز ہیں. تو پورا ایک ویمن ڈیولپمنٹ کا پلان ہے, وہ بھی ہمارے جو ہے اس 5 سالہ روڈ میپ کا حصہ ہے. ہم سب جب پھرتے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اپنے حلقوں میں ہمیں نظر آتا ہے جو پانی کے مسئلے ہیں. پانی پہ ہم نے 2 پلانز بنائے ہیں, ایک پینے کے پانی کا, دوسرا جو ہمارا اوور آل واٹر مینجمنٹ ہے اس کے لیے. اور یہاں پہ وہ ہم مسئلے حل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے گورننس کو روکتے ہیں اچھی کارکردگی سے. پینے کا پانی جو ہے پشاور میں 4 مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہوا ہے, پبلک ہیلتھ, لوکل گورنمنٹ, WSSP, PDA. نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا, تو ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے منسٹر لوکل گورنمنٹ کے نیچے, جو کہ جس نے پشاور کو پانی, صاف پانی دینے کا پلان آلریڈی بنایا ہے, جس پہ کام ہو رہا ہے, اور جو کہ پورے صوبے کے لیے جو ہے یہ پلان بنائے گی. اس میں ٹائم لگے گا لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹانک اور DI خان سے لے کے چترال تک اور سارے قبائلی اضلاع میں
ہم پینے کے پانی پہ ایمرجنسی بیسس پہ کام کریں گے, اور واٹر مینجمنٹ پہ بھی, چاہے وہ اریگیشن ہو, چاہے وہ فلڈ مینجمنٹ ہو. ہم پیسہ اس لیے لگائیں گے کیونکہ جب فلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریلیف اور ریکوری پہ تو ہم پھر پیسہ ویسے ہی لگاتے ہیں, تو وہ ہم آگے کیوں نہ لگائیں جب ہمارا پیسہ بچے. یہ سب کام ہم نے پھر اگلی بجٹ سے پہلے جو ہے اپنی سکیمز دیکھنی ہے, ڈیٹیل دیکھنی ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہوگا وہ ان 5 سال میں آپ جیسے پچھلے 5 سال میں تبدیل ہوا تھا, اس 5 سال میں دوبارہ مزید بہتری کی طرف دیکھیں گے. گرین گروتھ کی اسٹریٹجی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی, ہم نے کہا کہ ہم یہاں بھی اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے کیونکہ جو ہمارے لیے اچھا ہے تو ہم بلین ٹری کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم پلاسٹک بیگز کو ایلیمینیٹ کرنے کا جو وہ پروگرام ہے وہ بھی ہم پلاسٹک بیگ کو خیبر پختونخوا سے ہٹائیں گے, ہم ایکو ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو اور یہاں پہ بھی جابز کریٹ کریں گے. تو گرین گروتھ کی اسٹریٹجی بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً ہر ایریا کو کور کیا. میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے کہ پولیس ریفارم پہ کام نہیں ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ایشوز ضرور ہوں گے, خیبر پختونخوا پہ تو ضرور کام ہو رہا ہے, اور اگلے 5 سال کا جو پلان جو پہلے سے ہماری پولیس آگے ہے ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. جتنا آپ نیچے جاتے ہیں پولیس میں ایشوز آتے ہیں, اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ای پولیسنگ ٹیکنالوجی, تاکہ پولیس کی جب بھی پبلک سے انٹریکشن ہو وہ فلمڈ ہو, تاکہ وہ پھر کوئی بھی جو ہے وہ زیادتی نہ کر سکے. اس کے علاوہ ٹریننگ اور ان کے انویسٹیگیشنز کو بہتر کرنا تھرو ایڈیشنل فنڈنگ. اس کے علاوہ ڈلیوری پہ کام کرنا, ہم بجٹ جو ہے پولیس اسٹیشن کا وہ تھانے کے لیول پہ لے جا رہے ہیں تاکہ اس میں ایفیشنسی بھی آئے اور چوائس بھی آئے, اور ہم انفراسٹرکچر بھی امپروو کر رہے ہیں, جیسے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینسک لیب بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا چیلنج جو ہے وہ پولیس کو آگے نہیں لے جانا, اور بھی آگے لے جانا ہے, اور وہ مثالی جو پولیس ہے جو ایک ویژن ہے اس کی طرف لے جانا. رول آف لا پہ 2 پروگرامز, ایک نہیں 2 پروگرامز. ایک تو جو پروگرام الائن کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جوڈیشل ریفارم پروگرام سے, جس میں پینڈنگ کیسز کو ہٹانا, لیگل ریفارم, سول لا پہ وہ پروگرام بھی ہے, اور اس کے ساتھ کرمنل لا پہ ہم ایک انٹیگریٹڈ اپروچ لے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک اور ادارہ ہے جہاں پہ پولیس بھی انوالوڈ ہے, جہاں پہ لا ڈپارٹمنٹ بھی انوالوڈ ہے, جہاں پہ پروسیکیوشن اور جیلز بھی انوالوڈ ہیں. ایک انٹیگریٹڈ طریقے پہ چلائیں گے. ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن پلان 100 دن میں ہم نے بنایا, اور یہ ہم اس لیے امپروو کریں گے کیونکہ جتنی کرائم کم ہوگی اتنا ہمارا صوبہ کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر سکے گی. یہ میرا ایک فیوریٹ وہ ہے, جب ہم پہلے دن میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا, پہلے دن دفتر میں گئے تو ایک کاغذ آیا, وہ جو ہم پشتو میں کہتے ہیں پرتگاخ, وہ بندھا ہوا تھا, وہ کھولا, پتہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیونکہ باقی دنیا میں تو ای میل استعمال کرتے ہیں. پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک ڈیسیژن جو 2 گھنٹے میں ہونا چاہیے وہ 15 20 دن مہینے لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ کاغذ میرے دفتر میں لاتے ہیں, وہاں سے وہ شاہرام خان کے دفتر میں جاتا ہے, وہاں سے وہ کسی اور جاتا ہے, وہاں سے وہ اسلام آباد جاتا ہے. ہم نے اس 5 سال میں فائل اس لیے نہیں ختم کرنی کہ کوئی کمپیوٹر استعمال کرنا اچھی چیز ہے, لیکن اگر ہمارے فیصلے دفتروں میں 90% ٹائم ان کا کم ہو تو ہمارا سارا پلان جو ہے اس کا سپیڈ زیادہ تیزی سے ہوگا. اور اس میں میں ایک چیز کہوں, میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا تھا کہ سر یہ کام پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں کر سکتے جب تک بیوروکریٹس اسے اون نہ کریں, تو میں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ساری بیوروکریسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو جلدی سے جلدی ضرور کریں. آگے جائیں. ایک ہی سوال باقی رہتا ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہ جو میرے دفتر میں آتا ہے میں کہتا ہوں اتنا پیسہ تو نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بات ہے, خیبر پختونخوا
کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ، ہمارے فائنانسز باقی صوبوں سے بہت بہتر چلے، لیکن جو ہماری ویژن ہے اس کے لیے ہمیں اپنا فائنینشیل اپروچ چینج کرنا ہے۔ حکومت کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا، حکومت کا پیسہ وہی آتا ہے جو انڈسٹریز سے آتا ہے، جو ٹیکسز سے آتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ اپنی مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنی ہوگی۔ حکومت چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہو، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہر روپے جو ہم سپینڈ کرتے ہیں اس کا عوام پہ امپیکٹ ہے یا نہیں۔ لیکن ہم سب کو ایز سٹیزنز بھی سوچنا پڑے گا، اور خاص طور پہ انہیں جو زیادہ پریویلیجڈ ہے، کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اگر ہم اس میں شارٹ کٹ لیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حکومت سے پیسہ بچا رہے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم ایک ٹاپ اینڈ ریسٹورانٹ پہ جاتے ہیں اور 3-4 ہزار کا خرچہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچا بل دو، تو وہ 15%، وہ 100-200 روپے وہ کسی غریب بچے کے اسکول پہ لگیں گے، کسی گاؤں کی سڑک پہ لگیں گے، کسی BHU میں لگیں گے، کہیں کسی کو روزگار دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ ضرور سوچیں، کہ مجھے پتا ہے کہ ہمیں یہ کلچر کہ عوام حکومت پہ اعتماد کرے کہ جب وہ حکومت کو پیسہ دے تو وہ پیسہ پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس کی جیب میں نہیں جائے گا، عوام پہ لگے گا۔ یہ کلچر ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور اگر ایک آدمی پورے پاکستان میں اس کلچر کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان۔ آخر میں 3 چیزیں جی۔ نمبر 1، اپوزیشن والے ایسے کر رہے ہوں گے، یہ ایک وعدہ جو ہے ہم دیکھیں گے، ہم 3 مہینے بعد ہم پوچھیں گے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اگر پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں رسک لینا پڑے گا۔ تنقید تو ویسے ہی ہوگی، وہ میں اس دن ہم گیس کا افتتاح کر رہے تھے ایک ایریا میں، تو جرنلسٹ نے میں سمجھا کہ ابھی وہ کہے گا زبردست کام، تو یہ باقی صوبے میں جو 15 جگہ ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے ان کا آپ کیا کریں گے؟ یار ایک بار مبارکی تو دے دو، اس کے بعد پھر تنقید کرو۔ تو اگر ہم جاپان تک بھی پہنچ جائیں گے، اپوزیشن اور میڈیا یا اس کا ایک حصہ یہ کہے گی کہ چاند تک کیوں نہیں پہنچے، تو تنقید کی تو فکر نہیں کرنی۔ دوسری چیز یہ بھی فکر نہیں کرنا کہ اگر 10 کام میں 9 ہو گئے یا 8 ہو گئے یا 11 ہو گئے، ضروری چیز یہ ہے، اور وہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ اور چیف منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ اور اس ٹیم کے ساتھ کلیکٹیولی ہم اس صوبے کا اور اس ملک کا مستقبل ضرور تبدیل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تیمور